बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लीगल लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हसनैन जावेद। दोस्तों, सब्जेक्ट है हमारा कानून शहादत आर्डर 1984 और हमारा टॉपिक है हु मे टेस्टिफाई। लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे बढ़कर कमेंट करें ताकि आपकी आरा हम तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस या हु मे टेस्टिफाइज। नॉर्मली आप देखें कि जब भी कोई मैटर कोर्ट में आता है तो दो चीज़ों पर उसको हम साबित कर सकते हैं। उसकी एजुकेशन जो होती है वो दो चीज़ों पर होती है, एक तो गवाही पर या वो नंबर 2 जो है कन्फेशन यानी एतराफ़ पर। यानी जो एक्यूज्ड है वो खुद एतराफ़ कर ले कि उसने ये जुर्म किया है तो केस हल हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ गवाही को, टेस्टिमनी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो है आप देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी होती क्या है। Generally, competency means a person having or possessing certain qualification in doing some work or involving in some activity। यानी कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी मतलब पावर जो बंदा जो उसके पास है किसी भी काम को करने के लिए। यानी कि फर्ज करें अगर मैं गवाही देने जाता हूँ तो कोर्ट ये देखेगी कि आया कि जो मैं गवाही देने कोर्ट में आया हूँ मैं गवाह की शराइत पर पूरा उतरता भी हूँ कि नहीं। अच्छा, रेलिवेंट प्रोविजन जो है इस टॉपिक की जो है वो आर्टिकल 3 है और आर्टिकल 17 है कानून शहादत ऑर्डर का। अब जब भी विटनेस को हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? अ विटनेस इज अ पर्सन who gives evidence on oath in judicial proceeding the fact of the case in his knowledge। यानी विटनेस जो केस के फैक्ट जो है वो उसके नॉलेज में होंगे, वो ओथ पे जब कोर्ट में पेश करेगा तो वो विटनेस होगा। यानी कोई भी पर्सन ओथ पे जब चीज फैक्ट बयान करेगा अदालत में तो वो विटनेस होगा। विटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है? जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो और कोर्ट कोर्ट की तरफ वाक़े को आप भेज देते हैं, यानी जब FIR करती है तो मामला अदालत की तरफ जाता है। तो अदालत पर्सन उन लोगों को तलब करती है जो गवाहान होते हैं मौके के, वाक़े के मौजूदगी के मौजूद होते हैं वाक़े पर जब वाक़या पेश आया होता है। तो कोर्ट उनसे ओथ लेगी कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इस ओथ का मतलब ये होता है कि शफाफियत को बरकरार रखा जाए, यानी बेगुनाह को सजा ना दी जाए। और इस्लाम भी इस चीज़ पे जोर देता है कि जब भी आप मतलब किसी के साथ इंसाफ का मामला करें तो दुरुस्त तरीके से इसको हैंडल किया जाए। कुरान पाक में सूरतुल माइदा 8 आयत में अल्लाह फरमाता है, ओ हू बिलीव्स बी स्टेडफास्ट फॉर अल्लाह इन इक्विटी एंड लेट नॉट हेटल्ड एनी पीपल बी सीड्यूस यू दैट यू डेल्ट नॉट जस्टली। ऐ ईमान वालों, साबित कदम रहो अल्लाह के लिए इन इक्विटी, इंसाफ पर, और लेट नॉट हेटल्ड एनी पीपल सीड्यूस यू, और किसी भी आदमी को या किसी भी लोग को जो आप वो नफरत पर ना बहकाओ और ना किसी के साथ नाइंसाफी वाला मामला ना करो, यानी डैट यू डेल्ट नॉट जस्टली, और नाइंसाफी किसी के साथ मत करो। और इसी तरह एक और जगह सूरह बकरा आयत 282 में अल्लाह पाक फरमाता है, एंड द विटनेस मस्ट नॉट रिफ्यूज व्हेन दे आर समन्ड। यानी गवाहों को जब तलब किया जाए तो वो इनकार मत करें, यानी गवाही लाजमी दें। अब आते हैं अपने हम आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 3 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ मतलब ये चल रही है हिंट्स आउट जो मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आप इसको देखेंगे। मैं सेक्शन को रीड करता हूँ,
جو اس میں چیزیں ہیں وہ میں نے سامنے لکھ دی ہیں. Article 3, who may testifies. All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are preventing from understanding the question put to them or for giving rational answer to those questions. By tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. یعنی تمام پرسن جو ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں. کون کون سے لوگ گواہی دے سکتے ہیں؟ جو کہ کوسچن جو کورٹ ان سے کرے گی اس کو سمجھ سکیں اور اس کا جو ہے وہ حقیقت پر مبنی آنسر دے سکیں. یعنی کہ سوال گندم اور جواب چنا مت ہو، یعنی جس طرح کا سوال ہے اسی طرح کا وہ جواب آپ کو دے سکیں. اس میں پھر یہ ہے کہ بچہ بھی دے سکتا ہے، ٹینڈر ایج بھی، ایکسٹریم اولڈ ایج بھی، جو بالکل بوڑھا شخص ہے وہ بھی دے سکتا ہے اگر وہ اوپر جو میں نے شرط بیان کی ہے اس کے مطابق کر سکتا ہے. بیمار شخص بھی دے سکتا ہے، بیماری کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی ہو سکتی ہے، دماغی بھی ہو سکتی ہے، یا اور بھی اس طرح کی کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے. پروویزو پڑھتا ہوں میں. پروویزو 1. Provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence. Proviso 1 کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی کمپیٹنٹ نہیں ہو سکتا گواہی کے لیے اگر اس نے وہ سزا یافتہ ہو کسی بھی کورٹ سے فار پرجری اور گیونگ فالس ایویڈنس، یعنی غلط گواہی کی وجہ سے یا جھوٹا حلف دینے کی وجہ سے. اگر وہ مطلب جھوٹا بیان حلفی دیا نا کورٹ میں تو اس نے دے دیا لیکن بعد میں پروف ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، یا غلط گواہی کسی بھی چیز کی دی، غلط ڈاکومنٹ کچھ بھی دے دیا، تو وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوگا گواہی دینے کے لیے. پروویزو 2. Provided further that the provisions of the first proviso shall not be applied to a person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his way. یعنی پروویزو 2 جو ہے وہ رد کرتی ہے پروویزو 1 کو. کس طرح کہ کورٹ اگر سیٹسفائی ہے کہ جو پرسن جو کنوکٹڈ ہوا تھا پرجری یا فالس ایویڈنس میں اس نے توبہ کر لیا، اپنا راستہ تبدیل کر لیا. اگر کورٹ سیٹسفائی ہے، کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے تو کورٹ لازمی اس کی گواہی لے گی. لیکن یہ کہ یہ کورٹ ڈسکریشن ہے، اس کی گواہی لے مانے نہ مانے یہ کورٹ پہ ہے. پروویزو 3 ہے. Provided further that the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualification prescribed by the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah. یعنی مزید یہ کہ جب بھی کسی پرسن کی گواہی لی جائے گی تو اس کی کوالیفیکیشن یہ ہوگی جو قرآن اور سنہ نے بتائی ہوئی ہے، جو وٹنس کی کوالیفیکیشن ہے. where such a witness is not forthcoming، اور کوئی بھی اگر وٹنس اس پہ پورا نہیں اترتا تو کورٹ میں ٹیک دا ایویڈنس آف اے وٹنس ہو میں بی اویلیبل. کورٹ اس وٹنس کی اس گواہ کی گواہی لے لے گی یا اس گواہ سے اپنا ثبوت لے لے گی جو کہ اویلیبل ہے. ایکسپلینیشن. A lunatic is not competent to testify unless he is prevented by lunacy for understanding the question put to them and giving rational answers to them. یعنی لونیٹک نارملی اس آرڈر کے آرٹیکل 3 کے مطابق گواہی نہیں دے سکتا، لیکن وہ ٹیمپرری پیریڈ کی لوننسی ہے تو وہ گواہی ہو سکتی ہے. یعنی جب وہ مطلب لیٹس سی آپ دیکھیں کہ مرگی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا جو مرگی کا دورہ ہوتا ہے وہ ٹیمپریری پیریڈ کا بھی ہوتا ہے. تو اس ٹیمپریری پیریڈ کے بعد اگر جب وہ اپنے نارمل روٹین میں آ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے، یعنی اس کی کنڈیشن وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے جس طرح اس دورے سے پہلے، تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی دورہ نہیں. اچھا اب آرٹیکل 3 کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. نمبر 1 تھا چائلڈ یا ٹینڈر ایج پرسن.
اب چائلڈ جو ہے وہ گواہی اس کی ہو سکتی ہے. Child is mostly an untrustworthy witness because in this age child take effect of punishment or a greed of reward. یعنی چائلڈ گواہی دے سکتا ہے لیکن نارملی اسٹیج میں ہوتا ہے کہ بچہ سزا کا ڈر یا انعام کا لالچ بچے میں موجود ہوتا ہے. یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ کورٹ ایویڈنس لے اس بچے سے اور اس کے موقف لے. جب بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بچے کی گواہی سے متعلق تو اسپیسیفک ایج کوئی بھی نہیں دی ہوئی. اور یہ بھی غلط ہے کہ کورٹ جو ہے جب بھی مطلب گواہی لے بچے کی تو صرف اور صرف اسی کی گواہی کو بنیاد بنا کر سزا دے دے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کورٹ کوربوریشن کرے گی، تصدیق کرے گی کہ جو دوسرے ایویڈنس ہیں وہ ریکارڈ میں جو موجود ہیں ان سے کہ یہ دونوں اگر میچ کرتے ہیں پھر اس کو ایکیوزڈ کو سزا ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. یہ کچھ مطلب لا کے میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، میں ریڈ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں. In any case, rule of prudence requires that the testimony of a child witness not be relied upon unless it is corroborated by some other evidence on record. یعنی کہ نارملی جو رول آف پروڈنس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو بچے کی ایویڈنس ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی یا اس وقت تک وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی جب تک جو اس کی تصدیق کے کسی اور ذرائع سے نہ ہو جائے، یعنی ایویڈنس اور کوئی نہ ہو جائے ریکارڈ میں. Where no such corroboration was forthcoming on the record, اگر کوئی بھی اس طرح کا corroboration نہیں ملتا، کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، it would not be safe to base conviction solely on the testimony of child witness. تو یہ unsafe ہوگا کہ بچے کی گواہی پر کسی بھی شخص کو سزا دی جا سکے. نارملی اب سیکنڈ کی طرف میں چلتا ہوں. As a matter of prudence, courts are generally cherry-picking. As a matter of prudence, courts are generally cherry-picking absolute reliance on the evidence of solitary child witness and look for corroboration of the same from other circumstances in the case. یعنی ایویڈنس تو وہ لے لے گی لیکن پھر بھی کورٹ کی نظر کاربوریشن کی طرف ہوگی کسی بھی ریکارڈ کی جو موجود ہوگا. سیکنڈ سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. ایکسٹریم اولڈ ایج، یعنی کسی بزرگ شخص کی جو گواہی لینی ہے. جب بھی کسی بوڑھے شخص کی گواہی لی جائے گی تو کورٹ اس کے سے سوال و جواب کرے گی. لازمی نہیں ہے کہ کورٹ ڈائریکٹ کیس پہ چل جائے. کورٹ اسے کوئی بھی آگے پیچھے کے سوال کر سکتی ہے، یعنی اس کا انٹلیکٹ جاننے کے لیے کہ واقعی وہ اس قابل ہے کہ وہ کورٹ کے سوال کا جو ہے وہ ریزنیبل جواب دے سکے. اور اس کے لیے بھی کوئی ایج اسپیسیفک ہے نہیں. یہ جو اسپیسیفک کیس میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں کورٹ نے کہا if a person of tender year or of very advanced age can satisfy the court requirement, his competency as a witness is established. یعنی competency of witness اسٹیبلش ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی بچہ یا بوڑھا کورٹ کو سیٹسفائی کر دے اپنے جواب کے ذریعے. یعنی اس میں بھی کورٹ کیا کرے گی کہ ریزنیبل ریشنل آنسر جو ہے وہ لے گی. یعنی کورٹ سمجھتی ہے کہ اگر وہ ریزنیبل آنسر دے سکتا ہے کورٹ کے کوسچن کا تو کورٹ اس کی ایویڈنس لے گی، ادروائز نہیں لے گی. تھرڈ ہے ڈیزیز. اب تین طرح کی اس آرٹیکل 3 میں بتائی گئی ہیں: مینٹل، فزیکل یا اینی ادر کائنڈ. یعنی دماغی، اعصابی یا اور کسی بھی قسم کی جو ٹائم بینگ وقت کے ساتھ آ سکتی ہے بیماری. When a person who is physically ill but illness does not disturb his intellect and he use his mind properly as he used it before disease or injury, then he can give evidence. یعنی کوئی بھی پرسن جو فزیکلی ill ہے یا مینٹلی ill ہے تو وہ اپنی ایویڈنس دے سکتا ہے اگر اس کی حالت بیماری کے بعد وہی ہے جو بیماری سے پہلے تھی.
یعنی وہ ریشنل آنسر کی طرف ہی اگین بات چلی جاتی ہے. If he does not cooperate with court, then court is not necessarily bound to take his evidence and reject that witness. اگر کورٹ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ سوال کوئی اور پوچھا جا رہا ہے، جواب کوئی اور دیا، یعنی کورٹ کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے یا کسی بھی طرح سے کیس کو طول دیا جا رہا ہے، تو کورٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کی ایویڈنس لے، وہ کورٹ ریجیکٹ کر دے گی. If a witness mentally ill for a temporary period, then he can testify after ending that period. یعنی اگر مینٹلی ال ہے، مرگی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کے بعد اگر پرسن کی بیماری سے پہلے والی کنڈیشن پہ پرسن بحال ہو جاتا ہے تو کورٹ لازمی ایویڈنس لے گی، ادروائز نہیں لے گی. Perjury or giving false evidence. If a person is convicted of wrong or incorrect or forged evidence or document, then this person is not eligible or qualify for evidence. یعنی پرسن اگر رانگ ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے، جھوٹا بیان حلفی جمع کراتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے عدالت کے سامنے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، ان ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ وہ ایویڈنس دے سکے. لیکن کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے، تو بات کر کے وہ سیدھی راہ کی طرف آ گیا، تبھی کورٹ اس کی لے سکتی ہے ایویڈنس. لیکن یہ ٹوٹلی کورٹ پہ ہے کہ کورٹ اس کی ایویڈنس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. یعنی ہم کورٹ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ وہ اس کے سوال کا جواب دے سکتا ہے، لیکن اپنا سابقہ رویہ ترک کر کے، ادروائز کورٹ اس چیز کو نہیں مانے گی. اس تمام سبجیکٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے بیسیکلی کہ تھرو اس آرٹیکل 3 میں کہ نارملی جو فزیکل یا اپیرنٹ جو کوالیفیکیشن ہے وہ وٹنس کی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. یعنی آئی سائٹ جو اس کی ہونی چاہیے بہترین ہے، یعنی وہ فلی آبزرو کر سکے اس چیز کو. اسپیکنگ پاور اس کی ہونی چاہیے، یعنی پراپر آنسر اس کورٹ جو پوچھے اس کا جواب دے سکے. سچا ہونا چاہیے، اور کورٹ کی بھی ڈسکریشن ہے کہ کورٹ اس کے ایویڈنس کو لیتی ہے یا نہیں. یعنی اگر کورٹ اس کے ایویڈنس کو نہیں ایکسیپٹ کرتی، کورٹ سیٹسفائی نہیں ہے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. اور لاسٹ ون ہے ہیئرنگ پاور، یعنی وہ سننے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے. اب اپنے دوسرے آرٹیکل کی طرف آتے ہیں، آرٹیکل 17 کی طرف. میں آرٹیکل 17 کو پڑھتا ہوں، میں نے کی پوائنٹس میں نوٹ کیے ہیں. آرٹیکل 17 competence and number of witness. The competence of a person to testify and a number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah. یعنی کسی بھی شخص کی کمپیٹنسی کہ وہ گواہی کے قابل ہے یا نہیں، یا نمبر آف وٹنس کتنے ہونے چاہیے، یہ کورٹ ڈٹرمائن کرے گی. جو کچھ قرآن و سنت میں دیا گیا ہے اس کے مطابق، اس سے علاوہ نہیں کر سکتی. لیکن آگے ہی لکھا ہوا ہے سب آرٹیکل 2 میں، unless otherwise provided in any law relating to enforcement of حدود or any other special law. یعنی دوسرے قوانین کے مطابق جو حدود کے علاوہ ہے، اس میں کیا ہوگا، clause in matter pertaining to financial or future obligation. If reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be led accordingly. کہ جو میٹر ہیں جو فائنینشیل یا فیوچر obligation کے ہیں اور تحریری ہیں، اور 2 گواہان نے اسے اس پہ سائن کیے ہیں، یعنی اٹیسٹ کیا، انہوں نے تصدیق کیا کہ یہ ہمارے سامنے ہوا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ دو مرد ہو بھی سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے 2 مرد ہوں. ایک مرد ہو سکتا ہے، 2 خواتین بھی ہو سکتے ہیں. 2 خواتین کا آگے انہوں نے کنسیپٹ بیان کیا ہے، so that one may remind the other. یعنی اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، اور اسی طرح یہ ایویڈنس ریکارڈ کیا جائے گا. کلاس بی ہے، in all
other matters, the court may accept or act on the testimony of one man or one woman, or such other evidence as the circumstances of case may warrant. यानी दूसरे मैटर में कोर्ट क्या करेगी, ये जो फाइनेंशियल और फ्यूचर एप्लीकेशन के अलावा और कोई मैटर आ जाता है तो कोर्ट सिमिलरली एक मर्द और एक औरत की गवाही से भी मामले को सुलझा सकती है, या जिस तरह का केस है डिमांड करता है उस तरह के मुताबिक कोर्ट वो करेगी। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक मतलब मैंने ये लाभ की मतलब मिसालें दी हुई हैं, उसके मुताबिक मैं आपको समझाता जाऊं कि कोर्ट क्या कहती है कि गवाह कितने होने चाहिए और क्या मतलब उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली है एयर 1953 NAG 361। एयर का मतलब है ऑल इंडिया रिपोर्टर। ये लीगल डाइजेस्ट है बेसिकली, यानी जिस पे जित कानूनी रसाइल जो हैं वो इस तरह PLD है, पाकिस्तान लीगल डाइजेस्ट है, AIR एयर है, ऑल इंडिया रिपोर्टर है, इसी तरह। फिर ये 1953 होता है, ये सन होता है। तो NAG ये लाजमी नहीं है, ये जगह भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। यानी फर्ज करें अगर इधर LAH लिखा हो तो इसका मतलब है ये लाहौर का केस है, यानी लाहौर हाई कोर्ट ने इसको किया है। 361 वो स्पेसिफिक पेज होता है, या जिस तरह का भी 173 या 273 498 जो कुछ भी है ना वो पेज का नंबर होता है लास्ट पे। चलें, अच्छा अब हम इस पहली एग्जांपल को देखते हैं। इसमें कोर्ट ने कहा है कि ना कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड है, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, और फिर कोर्ट बाउंड भी नहीं है कि वो किसी भी गवाह की गवाही पे यकीन करे या ना करे, कोर्ट डिस्क्रिशन। और स्टेटमेंट ऑफ वन कैन नॉट इटसेल्फ ग्राउंड फॉर नॉट एक्टिंग अपॉन टेस्टिमनी, यानी किसी भी एक बंदे की गवाही पे लाजमी नहीं है कि कोर्ट उसी की गवाही पे सारा मामला सुलझा दे। फिर 1990 PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 73, कोर्ट क्या कहती है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, यानी बेधड़क या अंधाधुंध गवाह हमें नहीं चाहिए। विटनेस वेटेड नॉट काउंटेड, यानी वजन उनकी गवाही में होना चाहिए ना कि नंबर होने चाहिए। यानी ये कोई मैटर नहीं है कि जितने मर्जी बड़े होंगे, जितने मर्जी ज्यादा गवाह होंगे उतना मतलब केस आपका मजबूत होगा। वॉल्यूम एंड वेट कंसीडर टुगेदर, यानी नंबर, गवाही का वजन और गवाह उनको इकट्ठा ही तोला जाएगा। यानी ये नहीं कि मेरा केस है और मिस्टर बी का केस है, मैं ज्यादा गवाह ले आता हूँ और मिस्टर बी के पास एक है, तो अगर उसका गवाह साउंड है तो फैसला उसके हक में हो सकता है। यानी मैं बेशक 50 ले जाऊं, वो एक लेके आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अदालत को। इससे अदालत का कुछ नहीं जानने वाला। अदालत जो है सिर्फ वो क्वालिटी पे यकीन रखती है, क्वांटिटी पे यकीन नहीं रखती। और जब भी मैं कोई भी ऐसा आ जाए मैटर कि जहाँ पे वॉल्यूम और वेट दोनों में डिस्प्यूट आ जाए, यानी नंबर में क्वालिटी और क्वांटिटी में डिस्प्यूट आ जाए, तो हमेशा क्वालिटी लीड करेगी, क्वांटिटी लीड नहीं करेगी। 1889 CLC 1498, इसमें भी कोर्ट ने यही कहा है, क्वालिटी प्रूव्स इन एविडेंस नॉट क्वांटिटी, यानी क्वालिटी प्रूव, एविडेंस में हमेशा क्वालिटी प्रूव होगी, क्वांटिटी वगैरह कुछ भी नहीं होगी। अब PLD 1992 लाहौर पेज 45 पे ये कोर्ट ने कहा है जब प्रिंसिपल ऑफ परगेशन ऑफ विटनेस, यानी जो तस्किया शहूद का जो कंसेप्ट है, इज रेलिवेंट ओनली टू द केसेस ऑफ हद एंड इट हैज नथिंग टू डू विद केसेस ऑफ ताजीर, यानी जो तस्किया शहूद का कंसेप्ट है वो सिर्फ हद के केसेस में लिया जाएगा, ताजीर के केसेस में तस्किया शहूद को कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोर्ट अंधाधुंध जो है वो गवाहों पे चली जाए। तस्किया शहूद होता क्या, बेसिकली तस्किया शहूद वो क्वालिफिकेशन है जो कुरान और सुन्ना ने किसी भी गवाह की बयान किया है। आदिल होना चाहिए,
وہ سچا ہونا چاہیے، مطلب کسی بھی فالس اس کا کریکٹر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آلریڈی کنوکٹڈ ہو یا کسی بھی طرح سے. اور وٹنس، کوئی بھی وٹنس جب وہ خادمے دینے آئے گا، نارملی جب بھی تزکیہ شہود کا کوسچن آئے گا تو وہ کورٹ ٹیسٹ کرے گی اس کی، یعنی اس کی رپیوٹ کیا ہے، کورٹ فل پروسیجر کو فالو کرے گی. اور اگر وٹنس کوالیفائی نہیں کرتا تزکیہ شہود کو تو کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا کورٹ کو کسی طرح باؤنڈنس نہیں ہے کہ کورٹ اس کی گواہی کو لے. لاسٹ میں ہم لیکچر کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ تمام پرسن جو ہیں وہ کوالیفائی ہیں، یا کوالیفیکیشن ان کی ہے کہ وہ گواہی دے سکتے ہیں اگر کورٹ چاہے تو. یعنی کورٹ گواہ سچا بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر حال میں گواہ جھوٹا ہی ہوگا، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ گواہ اب بچے کی جس طرح گواہی ہے، اس میں کے پاس انعام کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ جب بھی یہ کام کرے گی نا، کورٹ یہ دیکھے گی کہ جو ایویڈنس اور کوئی ایویڈنس آیا جو کورٹ کے ریکارڈ میں ہے، بچے کی گواہی اس کے ساتھ میچ کری، اگر میچ کری ہے تو کورٹ لے گی، نہیں تو نہیں لے گی. کورٹ کی ڈسکریشن ہے. اور سملرلی جب بھی گواہ پیش کیے جائیں گے، کوالٹی میٹر کرے گی، کوانٹیٹی میٹر نہیں کرے گی. ہمیشہ وٹنس ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے، ادروائز کورٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ورتھی وٹنس نہیں لے گی. کورٹ پریفر دی ریلائبلٹی ٹرسٹ ورتھی وٹنس، یعنی کورٹ ریلائبلٹی پہ، مستقل مزاجی پہ اور سچے گواہ پہ تکیہ کرے گی، بھروسہ کرے گی. کورٹ جھوٹے گواہ کو نہیں دیکھے گی.